السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل مان سکتے ہیں نہیں، اسی طرح یا اللہ کی جگہ یا نبی اور یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بات کو نیگیٹو نہ لے کوئی بھی، کیونکہ ابھی کے دور میں ابھی جو حالات چل رہی ہے یہ ایک ایسا نازک دور ہے جس میں اگر کوئی نا اتفاقی کی بات کرے، مسلمانوں کو آپس میں توڑنے کی بات کرے یا اسی طرح بجائے جوڑنے کے اس کو دور کرنے کی اگر کوشش کرے، فی الحال ابھی جو حالات چل رہی ہے، جس طرح ماحول ہے ہمارے ہندوستان میں اور اسی طرح دیگر ممالک میں، تو یہ بہت ہی نازیبا بات ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات کو سب سے پہلے یہ عرض کر دوں گا کہ آپ حضرات اس سے نیگیٹو کوئی بھی نہ لیں، کیونکہ ہر مسلک والوں کو اپنے مسلک کے متعلق معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم دیوبندی ہے تو ہمارا مسلک کیا کہہ رہا ہے ہم اس چیز کے متعلق معلوم کریں گے، یہ اچھی بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی دوسرے مسلک والے ہیں، اہل حدیث ہو یا بریلی حضرات ہو، کوئی بھی ہو، اپنے مسلک کے متعلق معلوم کر سکتے ہیں۔ ہاں، اپنے مسلک کو سامنے رکھتے ہوئے دوسروں کے اوپر طنز کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کریں، اچھی بات ہے، مگر ابھی کا جو دور چل رہا ہے حقیقت میں میرے بھائیوں بالکل ہی نازیبا بات ہے، بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا مسلک کیا ہے، ہم اپنے مسلک کو رکھتے ہیں، اور خاص طور پر علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے ہی ہم مخاطب ہیں، اور وہی اس مسلک کو وہی اس مسئلے کو مانتے ہیں، اور اس کا یہی عقیدہ ہے جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے کو پیش کریں گے، اسی لیے ہماری بات کو نیگیٹو نہ لیں۔ بہرحال تو ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، اس کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سب سے پہلے تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سن لے کہ آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم علماء دیوبند کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، پہلے اس کو ہم معلوم کر لیں کیا ہے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری امت یعنی کہ قیامت تک جتنی بھی امت ہے، جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر کے آخری امت تک جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں جو سب سے بڑا مقام اگر ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت کے صبح تک جتنے بھی فرشتے آئیں گے ہیں، چاہے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا اسی طرح کوئی بھی ہو، ان تمام فرشتوں میں اگر سب سے بڑا مقام ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ اور اسی طرح جناتوں میں بھی جتنے بھی جنات ہیں، ابلیس سے لے کر کے آخری امت تک جتنے بھی جنات پیدا ہوں گے، ان تمام جناتوں میں بھی سب سے بڑا مقام اگر ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے، اللہ کے فوراً بعد، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے اور یہ ہمارا مذہب ہے۔ اب رہی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہے نہیں ہے، اب یہ الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں ہے، نہ ہی مختار کل ہے اور نہ ہی جزوی مختار کل ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو کچھ عطا کی گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ تمام کے تمام باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی بات اپنی خواہشات سے پیش نہیں کرتے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام
خود کہہ رہے ہیں، اللہ خود کہلوا رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات سے بات پیش نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہی حکم سے کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ عطا کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے عطا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا نبی کہنا یا رسول اللہ کہنا، دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رسول اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، کب کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے پاس آپ حاضر ہو، وہاں حاضر ہو کر کے ہم سلام پیش کر سکتے ہیں اور وہاں پر یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں یا اسی طرح دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے یا رسول اللہ کہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہم اس طرح کا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکم جو ہے ہم اپنے طرف سے نہیں بلکہ یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اسی لیے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے درود کو پہنچاتے ہیں، اور جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ اقدس میں باحیات ہے، اپنے جسم اطہر کے ساتھ باحیات ہے، وہاں پر جا کر کے ہم یا رسول اللہ کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ کا جو عقیدہ ہے، چاہے وہ بریلی حضرات ہو یا اہل حدیث ہو یا کوئی دیگر اور کوئی مسلک والے، ان کا اگر کوئی اس کے علاوہ اگر مسلک ہے تو وہ آپ کے مسلک کو خوش آمدید ہے، آپ جو چاہتے ہیں آپ کیجئے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ابھی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مسلک کو بیان کریں، نفرت نہ پیدا کریں۔ بیان کیجئے، بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اپنے مسلک کے بارے میں بتائیں، مگر نفرت پیدا نہ کریں، ہماری یہی درخواست ہے اور یہی گزارش ہے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب فجر کے بعد جو ہے اعلان کرتے ہیں آفتاب طلوع ہونے کے متعلق، یعنی کہ کمیٹی کی طرف سے یا اسی طرح عوام لوگوں کی طرف سے ایک امام صاحب کو باضابطہ طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ فجر کے بعد جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو آپ اعلان کریں۔ اس کے بارے میں سوال ہے، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ عورتیں نماز پڑھتے رہتی ہے اور امام صاحب جب تک اعلان نہیں کرتے تب تک عورتیں نماز پڑھتے رہتی ہے، اور اگر جس دن اعلان نہیں کرتے ہیں اس دن جو ہے عورتوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی کہ وقت ہو جاتا ہے پھر بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، دیکھیے اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، اور اسی طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بھی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اگر ہم اس چیز کو ضروری سمجھ کر کے کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو پھر تو یہ بدعت ہو جاتا ہے، اور ویسے ہی ایک اطلاع یعنی کہ معلومات کے لیے اگر اعلان کروا رہے ہیں طلوع آفتاب کے متعلق تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چیز بہت ہی نادر چیز ہے، بہت ہی کم یہ چیزیں ہوتی ہے، اکثر مسجدوں کے اندر یہ اعلان نہیں ہوتے، کسی جگہ یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو اس اعلان کو جو ہے ہم امام صاحب کے ہی اوپر بالکل تھوکے نہ کہ نہیں آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اعلان کرنا ہی چاہتے ہیں تو کوئی بھی آ کر کے اعلان کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے امام صاحب کسی کام میں بیزی ہو، اگر ہم اس کے اوپر بالکل سپرد کرتے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ امام صاحب کا جو کام ہے، آپ دیکھیے امام صاحب کا جو ہے کچھ کام ہے جو کہ وقت پر نماز پڑھانا ہے، بچوں کو تعلیم دینا ہے، اور اسی طرح جمعے کے اندر بیان کرنا ہے، اور اسی طرح نکاح پڑھوانا ہے اور جنازہ کی نماز پڑھوانا ہے، یہ کچھ کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم خواہ کے کام اگر امام صاحب کو دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ امام ہے، گھر کے نوکر نہیں ہے، اسی لیے امام کی قدر کرنا سیکھے۔ حقیقت میں جو شخص بھی امام کا قدر نہیں کرتا، اس کی حقیقت میں اگر وہ امام سے بغض اور کینہ رکھ کر کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس امام کے پیچھے اس کا نماز بھی مناسب نہیں ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، امام سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، ان سے بغض اور کینہ نہ رکھیں، اور یہ باتیں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ امام کے ساتھ ہم نفرت رکھتے ہیں کہ نہیں آپ کو اعلان کرنا ہی پڑے گا، آپ کے علاوہ کوئی اعلان نہیں کر سکتا ہے۔
تو اسی لیے امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم امام صاحب کو کہہ دیں اگر بھولے بھٹکے سے اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کے اوپر تان تشنی نہ کرے، اس کے اوپر طنز نہ کرے، زیادہ پریشان نہ کرے۔ امید ہے کہ بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ایک سوال ہے کہ دیوالی کا موقع چل رہا ہے، کیا دیوالی کی مٹھائی ہم کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے دیوالی کی مٹھائی جو ہے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیوالی کی جو مٹھائی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے پڑوسی ہوں گے یا آپ کے دوست احباب ہوں گے، تو غیر مسلموں سے ہماری جو دوستی ہے ظاہراً ہونی چاہیے، دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دل کی گہرائی سے ہم محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ کرنا بالکل زیبا نہیں دیتا ایک مسلمان کے لیے۔ اگر وہ دیوالی میں مٹھائی پیش کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ مٹھائی جو ہے کسی بت کے اوپر چڑھا ہوا تو نہیں تھا، دیوتاؤں کے اوپر چڑھایا تو نہیں تھا۔ اگر وہ چڑھایا ہوا ہے، یعنی کہ بت کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، وہ مٹھائی اگر آپ کو پیش کر رہے ہیں، پھر ایسی مٹھائی تو بالکل نہیں کھا سکتے ہیں، ایسی مٹھائی تو حرام ہے۔ ہاں ویسے ہی وہ خرید کر کے آپ کے گھر میں ڈائریکٹ لا کر کے دے دیا تو ایسی مٹھائی کھا سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ نہ لیں۔ ہاں اگر مجبوری ہے، نہیں آپ کو لینا ہی پڑے گا، نہیں لیں گے تو پتہ نہیں ناراض ہو جائیں گے، پریشان کریں گے، یعنی کہ کچھ مسئلہ ہو اس کے اندر، تو ایسی صورت میں جو ہے لے لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر کھانا چاہے تو کھا لے، ورنہ اس کو کوڑے دان میں پھینک دے۔ تو امید ہے کہ یہ بھی مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم بائبان میں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، ہم استنجا جو کر رہے ہیں ڈھیلے سے کر رہے ہیں، تو کیا وہ شخص جو ڈھیلے سے استنجا کیا ہے اس استنجا سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے اس کے لیے تین صورت ہے اس کے لیے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ استنجا کیے، اگر پانی بھی ہے اور پانی ڈھیلے ہیں اور ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی ہے تو دونوں لے لے، بہتر ہے، بہت افضل ہے۔ پانی ہے ہی نہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، استنجا ڈھیلا ڈھیلائی ہے صرف۔ تو اگر ہم ڈھیلا سے صاف کر رہے ہیں تو ہم کیا، اب ایک صورت دیکھیں کہ ہم جو استنجا کیے ہیں تو شرمگاہ سے وہ نجاست ادھر ارد گرد پھیلا تو نہیں ہے۔ اگر ارد گرد نہیں پھیلا ہے، یعنی کہ آپ کا شرمگاہ بالکل صاف ہے، بالکل یعنی کہ جیسے ہی نکلا اور باہر آ گیا اور آپ کا شرمگاہ کے ارد گرد نہیں لگا اور آپ نے ڈھیلا لے لیا، تو ایسی صورت میں جو ہے نماز آپ مکروہ تنزیہی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ بہتر تو نہیں ہے کہ نماز پڑھے، مگر مکروہ تنزیہی کے ساتھ ہو جائے گی اگر پانی نہ ملے تو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست جو ہے 1 درہم، یعنی کہ یہ دیکھیے یہ چھوٹا سا 1 درہم 1 روپے کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ مقدار 1 روپے کا، 1 درہم کے مقابلے میں ہی نجاست پھیلی ہے، اس سے زیادہ نجاست نہیں پھیلی ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی کہ حرام تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ ایسی صورت میں آپ کو دھو کر کے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو مکروہ تحریمی کے ساتھ نماز ہوگی۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ اگر نجاست جو ہے 1 درہم کے مقابلے سے زیادہ بڑھ گیا، 1 درہم سے بھی زیادہ بڑھ گیا، تو اب ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں جو ہے آپ کو دھونا فرض ہے۔ اگر آپ دھوتے نہیں ہیں، ویسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ مقدار درہم سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔